یہ لوگ جو مسجدوں کے دشمن ہیں، یہ مسجدیں اس لیے نہیں گراتے کہ وہاں سیاست ہو رہی ہے، سیاست تو ان کی مسجدوں میں ہو رہی ہے۔ اگر سیاست کی وجہ سے مسجدیں گرنی چاہیے تھیں تو ساری پاکستان کی مساجد منظم ہو جانی چاہیے۔ ہماری مساجد اس لیے گرائی جاتی ہیں کہ انہیں عبادت ہوتی ہے اور صرف یہی ان کو تکلیف ہے۔ اس کو مسجد زرار کہنا حد سے زیادہ زیادتی ہے۔ اپنی مساجد جن میں سیاست چل رہی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو گرائیں، کیونکہ وہ سیاست والی مسجدیں ہیں۔ آپ کے علم میں کوئی مسجد ہے جہاں سیاست نہ چلتی ہو؟ نہیں نا؟ آپ منہ سے کوئی نہیں بولتے؟ جی نہیں، اس میں آ کے کہیں کہ نہیں؟ جی میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے علاقے میں ساری مساجد میں کسی نہ کسی سیاست کا قبضہ ہے۔ دہشت گردی کے اڈے ہیں اس وقت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جانتا ہوں۔ حضور، پاکستان میں جہاں مولویوں اور سیاستدانوں کی وجہ سے جماعت کو تکالیف کا سامنا ہے، وہاں پر ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ تعلیم یافتہ ہے۔ یہ جو آپ کا لاؤڈ سپیکر ہے، اس کے رخ میں کچھ غلطی ہے، اس لیے یہاں آواز صاف نہیں آتی۔ ذرا قریب کر کے آہستہ بولیے۔ حضور، پاکستان میں مولویوں اور سیاستدانوں کی وجہ سے جماعت کو کچھ تکالیف کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ایسا ہے جو کہ اس معاملے میں لاپرواہی برتتا ہے، یا ایک طرح کے انڈیفرنس اسے کہنا کیا؟ لاپرواہی یا انڈیفرنس، جو کہ جماعت کی کاز سے یا اس کے بارے میں۔ سمجھ گیا ہوں۔ پھر تو کیا ایسے لوگ بھی اس مباحلے کے دائرے میں آتے ہیں جو کہ آپ نے اس سال ایشو کیا ہے؟ مباحلہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس کے دائرے میں سارے آ رہے ہیں، اس پہلو سے کہ یہ مباحلہ خاص دشمنوں کے لیے ان کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ یہ مباحلہ اس بات کی دعا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک احمدیت جھوٹی ہے اور ان باتوں میں جھوٹی ہے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ احمدیت کو ناکام اور نامراد کر دے، اور جہاں جہاں احمدیت کو کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں ان کامیابیوں کا رخ موڑ دے اور ان پر ذلت کی مار ڈالے۔ بس اگر سارے عالم میں جماعت احمدیہ مسلسل ترقی کرتی رہے اور آپ کی بددعائیں ناکام ٹھہریں تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے خدا پر جھوٹ بولا ہے اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ ہم سچے ہیں تو پھر میری دعا ہے کہ اللہ آپ پر نکبت کی مار ڈالے اور آپ کے کمائے ہوئے اجتماع پھٹ جائیں، آپ پارا پارا ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا ادبار آئے کہ اس کی دکھن اور جلن سارے معاشرے میں سنائی دے اور محسوس ہو۔ یہ لفظ وہ نہیں ہے مگر اس سے ملتا جلتا مضمون تھا کہ پھر ہماری دعا یہ ہوگی کہ پھر اے خدا ان جھوٹوں پر جو ساری قوم کو گمراہ کرنے کے ذمہ دار ہیں اور قوم ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہو رہی ہے، ان کو گندا کر کے دکھا دے، ان کے جھوٹ کھول دے، ان کو آپس میں لڑا دے، ان پر طرح طرح کی وبائیں نازل ہوں، ان کو مصیبتوں کا شکار بنا۔ یہ دو نتائج ہیں مباحلے کے۔ اس میں انفرادی طور پر مباحلے کا شکار بننے والے بھی موجود ہیں، لیکن بالعموم یہ دعا انفرادی حیثیت سے نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر انفرادی طور پر اس کو قبول کیا اور وہ مارے گئے، اور بعض لوگوں نے عمومی طور پر اس میں شرکت کی اور ان کے ماننے والے، ان کے حلقے احباب، ان کے سارے ارد گرد کے حوالی مواشی، ان سب پر یہ وبال ٹوٹا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ان کی کمائی ہوئی جمعیتیں بکھر گئیں، منتشر ہو گئیں، ان کی مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، انہوں نے فرقہ بازی میں ایک دوسرے کے قتل شروع کیے۔ اتنا زیادہ یہ بڑا اور اغوا اور قتل اور گلیوں کا امن اٹھ گیا۔ یہ ساری باتیں اس مباحلے کی دعا میں شامل ہیں،
اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سال جو اس مظاہرے کا سال ہے یہ سال نمایاں طور پر جماعت کی ترقی دکھائے اور ان لوگوں کی نکبت اور بدحالی ثابت کرے تو پھر کس کا مظاہرہ سچا ثابت ہوا؟ کون جیتا؟ یہ ہے فیصلہ جو ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے، اور اس موضوع پر میں انشاءاللہ کسی حد تک نسبتاً زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو علم ہوگا کہ کراچی میں اور پاکستان میں بہت سے لوگ غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرتے ہیں جو کہ ہیومن رائٹ سے بھی کام کرتی ہیں، لیکن میری اکثر جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو اس ایشو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جاننے والے جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں اور وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے آپ اس میں نہ ڈالیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس گندے معاشرے کا حصہ ہیں، نام کا ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی ذات مجرمانہ غفلت میں شامل ہے۔ وہ ہیومن رائٹ کی طرف ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود احمدیوں کے ہیومن رائٹس کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے ان کی نیکی دکھاوا ہے۔ اگر باصول نیکی ہو تو جو کچھ بھی گزرے سر پر گزرے گی، ایسا آدمی اصول کو نہیں چھوڑے گا، وہ حق کی خاطر ضرور آواز اٹھائے گا۔ اور بعض ایسے ہیں بھی شاذ کے طور پر پاکستان میں اب بھی موجود ہیں جو حق کی آواز ضرور اٹھاتے ہیں، خواہ احمدیت کے حق میں اٹھانی پڑے، لیکن اکثر جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ دنیا کے دکھاوے ہیں۔ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی مقرر کی ہوئی ہے کہ ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم خدمت کرنے والے اعلیٰ طبقے کے لوگ، حکومتیں ہماری سنتی ہیں، غیر حکومتیں ہم سے پوچھتی ہیں۔ یہ ایک قسم کا فرضی ایک بلند مرتبہ انہوں نے اپنے لیے قائم کر لیا ہے، اور محض سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کو مصروف تو رکھنا ہے، تو بظاہر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے یہ لوگ مصروف ہیں اور بڑی بڑی حکومتیں ان سے پوچھتی ہیں، پاکستان بھی ان کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ان کا دکھاوا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کسی سچے مظلوم کی حمایت کرنی پڑے اور اپنی ساکھ کھونی پڑے، اس وقت یہ ساکھ کو نہیں کھوئیں گے اور سچائی کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے مجرم معاشرے کا حصہ ہیں۔ درست ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں ڈاکٹر نوید الحق، میرے ماموں لگتے ہیں۔ ہاں ہاں میں پاکستان کراچی سے تھا۔ جی۔ میرا نام آغا اویس ہے۔ جی میرے والد صاحب کا نام آغا ناصر ہے۔ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک احمدی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر ایک احمدی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک احمدی غیر احمدی مولوی سے قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، قرآن شریف، اور اگر پڑھ سکتا ہے تو ایسا کیوں؟ دونوں میں ڈفرنٹ۔ احمدی غیر احمدی کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ آپ کو پتا کیوں نہیں پڑھتا؟ آ جائیں سامنے۔ کیونکہ وہ مطلب احمدیوں کے پیٹ پیچھے ان کو مطلب مخالفت کرتے ہیں، ان کے پیٹ پیچھے کی بحث نہیں، میں تو مخالفت کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ امام مہدی سمجھتے ہیں جی کہ نہیں؟ جی سمجھتے یقین ہے؟ ہیں۔ جی امام کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بناتا ہے جی یا خود بن جاتا کوئی امام؟ خود تو نہیں۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرنے کی جرت کرے جی اور کہے کہ وہ جھوٹا ہے، کیا وہ خود امام بن سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی سی بات ہے۔ قرآن کریم پڑھانے میں یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہیں۔ خدا کا کلام ہے، اس کو عربی آتی ہے، وہ پڑھا دے گا، اس میں امامت یا غیر امامت کی بحث نہیں ہے، نماز میں ہے، لیکن اس میں خطرہ ہے۔ جو غیر احمدی کے پیچھے غیر احمدی سے ملا سے قرآن کریم سیکھے گا، اس میں بہت سے ایسے ترجمے ہیں جو ہمارے مسلک سے ہٹے ہوئے اور بالبداہت غلط ترجمے ہیں، جن سے مولوی چمٹا رہتا ہے۔ فاتح مسیح والی آیت ہے اور بہت سی آیات ہیں جن میں وہ عمدن غلط ترجمہ آپ کے بچوں کو سکھائے گا۔